بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کل کے سبق میں ہم نے قرآن کے دلائل پڑھے تھے کہ قرآن اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، بغیر دلیل کے قرآن دعویٰ بیان نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی یہ چلتا ہے، کسی کا کوئی دعویٰ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے بھائی دلیل لاؤ۔ قرآن کا بھی یہی اصول، تو توحید ثابت کرنے کے لیے قرآن نے کئی طرح کے دلائل دیے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ہم نے پڑھا تھا کہ دلیل کی تین قسمیں عقلی ہے، نقلی ہے، وحی ہے۔ وحی عام ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے۔ عقلی جو عقلی محض ہوتی ہے، اعترافی ہوتی ہے، الزامی ہوتی ہے۔ محض کی دو قسمیں، آفاقی، انفسی۔ آفاقی میں ارضی، سماوی، جوی، یعنی زمین سے متعلق، آسمان سے متعلق۔ انفسی انسان کے اندر اپنے، پھر اللہ اعتراف کراتے ہیں، کبھی الزام دیکھو یہ ہے تو اب یہ ہونا چاہیے نا۔ اب آج جو ہے انشاءاللہ دلیل نقلی دیکھی جائے گی، اس کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں کہ قرآن کس طرح اپنے مدعا کو ثابت کرتا ہے۔ تو جیسے عرض کیا تھا پہلے کہ انسان جب خالی ذہن ہوتا ہے تو عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ کو سب کچھ مانو، وہی اکیلا ہے، وہی طاقتور ذات ہے۔ پھر وہ بولتا ہے کہ بھائی آپ ہی نے یہ بات کی ہے، اور بھی کوئی کہتا ہی ہے، تو اس میں دلیل نقلی پیش کی جاتی ہے کہ قول ہوتا ہے، کسی کا فعل ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، اجمالی، تفصیلی۔ اجمال مختصر یعنی، اور تفصیل تفسیر کے ساتھ۔ اجمالی ہے کہ جیسے کسی پیغمبر وغیرہ کا نام نہ ہو، عمومی طور پر ایک بات پیش کی گئی ہو۔ جیسے سورہ انبیاء کھولیں، 17واں سپارہ، سورہ انبیاء، شروع میں یہ اس کی آیت نمبر ہے 25۔ سورہ انبیاء 17واں سپارہ، آیت نمبر 25۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انا، کہ کوئی الہ نہیں مگر صرف میں اللہ ہوں، اور فاعبدونی، اب کیا کرو؟ میری ہی عبادت کرو۔ تو اس طرح کی آیتیں کئی جگہ آپ کو مل جائیں گی جہاں نام نہیں ہوگا، ایک اجمالی طور پر ہوگا۔ اسی طرح سورہ 25واں سپارہ کھولیں، سورہ زخرف، 25واں سپارہ، سورہ زخرف ہے، سورت نمبر 43 ہے، اور اس کی آیت نمبر 45، جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے سورہ زخرف 25واں سپارہ، آیت نمبر 45۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ آپ پوچھ لیں جو ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، اجعلنا من دون الرحمن آلیۃ یعبدون، کہ ہم نے رحمان کے علاوہ اور کوئی ایسے معبود الہ بنائے جن کی عبادت کی جائے؟ اللہ نے کسی کو حکم دیا ہی؟ آپ پوچھ لیں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو کہا گیا وہاں پوچھ لیں۔ اسی طرح تو یہ اجمالی ہوتی ہے، کسی کا نام نہیں ہوتا۔ یہ سورہ نساء کھولیں، جائیں سورہ نساء ختم ہو رہی ہے،
یہاں بھی اللہ نے جہاں یہ ختم ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے کا ہے. یہ سورہ مائدہ کھولیں جہاں سورہ مائدہ ختم ہو رہی ہے. سورہ مائدہ 7واں سپارہ آیت نمبر 109. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے. فیقول ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی بعد میں کیا ہوا. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، یا اللہ ہمیں کیا پتہ، اصل تو آپ ہی جاننے والے، غیب کا علم آپ ہی کو ہے. تو یہ اجمالی ہے. پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام سے تفصیلی ہے. تو یہ نقلی دلیل کہلاتی ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام جو ہر زمانے میں اللہ نے مختلف جگہوں پر بھیجے اور ان کا آپس میں ایسا کوئی رابطہ بھی نہیں تھا لیکن بات ایک ہی کرتے تھے، تو پتہ چلا ان کو اللہ ہی نے مبعوث فرمایا، اللہ رب العزت ہی نے ان کو بھیجا. تو ان کی جگہ الگ ہے، زبانیں الگ ہیں، علاقے مختلف ہیں، لیکن بات ایک ہی کر رہے. تو اس کی ہم نے پھر کل 5 قسمیں پڑھی تھی کہ تفصیلی جو ہے نبیوں سے ہوتی ہے، اولیاء سے ہوتی ہے، جنات سے ہوتی ہے، فرشتوں سے ہوتی ہے، کتب سابقہ. اور نبیوں، ولیوں، جنات، ملائکہ، ان کی حالت ہوتی ہے، ان کی بات ہوتی ہے، ان کے اقوال، ان کے افعال، یہ سب اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر ذکر فرمائے ہیں. ایک تو یہی ہو گئی جو ابھی ہم نے دیکھی سورہ مائدہ کی کہ اجمالی طور پر ہو گئی. اب تفصیلی جو ہے اس کے بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ نے ان پر جو اپنی نعمت دی کی اس کا ذکر ہے. پھر یہ جہاں سورت ختم ہو رہی وہاں دیکھیں رکوع کے بعد آیت نمبر 116 اسی سورہ مائدہ جہاں ختم ہو رہی ہے، آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ قیامت پہ کہے گا یہ سنانے کے لیے، جو نصرانیوں نے، عیسائیوں نے ان کے بارے میں غلو کیا ان کو سنانے کے لیے، ان کو چپ کرانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے اقرار کروائیں گے. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے بولا تھا لوگوں سے، یہ دعوت دی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو جو ہے معبود بنا لو، یہ بولا تھا آپ نے؟ یعنی کہ اللہ کو پتہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے لیکن ان کی قوم کو چپ کرانے کے لیے. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات یا اللہ کی بھی ہے تو آپ کو پھر بھی معلوم ہوگی، آپ تو سب جانتے ہیں. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، میری ساری باتیں آپ جانتے، میں نہیں جان سکتا آپ کی باتیں. انك انت علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والے تو آپ ہی ہیں. تو اس طرح آپ کو کئی جگہ ملے گا. یہ ذرا جہاں 7واں سپارہ ختم ہونے کے نزدیک سورہ انعام دیکھیں، جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے 2 صفحے پہلے ہے سورہ انعام آیت نمبر 83 سے، بلکہ آیت نمبر 74 سے، اس سے ذرا پہلے سورہ انعام آیت نمبر 74 سے پہلے جو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہوتا ہے، اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ کیا، یہ آپ نے کیا بت بنا لیے معبود. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں آپ کو، آپ کی قوم کو جو ہے کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ ان کا قصہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کئی انبیاء علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے نام ذکر کیے اسی سورہ انعام میں. سامنے کی طرف دیکھیں کئی نبیوں کے نام ہیں آیت نمبر 84 سے. وَهَبْنَا لَهُ اسحاق یعقوب کُلًّا ہدینا، سب کو ہدایت دی. نوحًا ہدینا من قبل، نوح کو اس سے پہلے ہدایت دی. ومن ذریت، ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط. تو یہ کئی کا ذکر ہے.
تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا آگے آیت نمبر 88 میں دیکھیں، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہے، ولو اشرکوا، اگر یہ انبیاء بھی، حالانکہ ان سے ہو نہیں سکتا، یہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ بھی شرک کرتے بفرض محال و تقدیر، لحبط عنہم ما كانوا یعملون، تو ان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، حالانکہ نبی شرک کر نہیں سکتا لیکن بالفرض محال اگر وہ بھی کر لے تو اس کے عمل نہیں بچیں گے، تو عام آدمی کے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہاں بھی جو ہے یہ تفصیل سے ذکر ہے۔ سورہ انبیاء کھولیں، 70واں سپارہ جو بھی ہم نے دیکھی تھی، اس کا تو نام بھی سورہ انبیاء ہے، نبیوں والی صورت یعنی، تو اس میں تو کئی انبیاء کے اللہ رب العزت نے افعال اور اقوال کہ ان کی باتیں بھی، ان کے کام بھی کیا ہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یہ بھی شروع ہو رہا ہے، آپ ذرا اس کو کھولیں، آیت نمبر 48 سے شروع ہو رہا ہے، سورہ انبیاء 17واں سپارہ آیت نمبر 48 سے، یہ کئی انبیاء کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ، ان کا ذکر ہے، ہارون موسیٰ کو۔ پھر تھوڑا سا آگے آ جائیں، آیت نمبر 51، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، پھر آگے ذکر ہے اپنے ان کے بتوں کو توڑ دیا، آگ میں جانا پڑا، برداشت کیا، اللہ کی رحمت متوجہ، آگ سے اللہ نے بچایا۔ پھر آیت نمبر 73 میں 71 سے دیکھیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو لوط کو نجات دی۔ پھر آگے دیکھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اسحاق دیے ان کو اور یعقوب بھی زائد دیے پوتے کے طور پر، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اب یہ دیکھیں آگے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو مقتدی بنایا ہے، یہ دعوت دیتے تھے ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، یہ ساری باتیں کہ نماز کا، زکوٰۃ کا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہماری ہی عبادت کرتے تھے یا نبی۔ پھر آگے وَلُوطًا، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر آگے دیکھیں وَنُوحًا، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر آگے 78 نمبر میں دیکھیں وَدَاوُود وَسُلَيْمَانَ، ان کا ذکر ہے۔ اس کے آگے دیکھیں تھوڑا سا آگے آ کے آیت نمبر 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام کا ذکر کہ انہوں نے اپنے رب ہی کو پکارا۔ اس کا تھوڑا آگے دیکھیں آیت نمبر 85، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، ان نبیوں کا ذکر ہے۔ تھوڑا آگے ہے وَذَنُّونَ، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کس کو پھر پکارا، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت کریمہ جس کو بولتے ہیں، یہ پڑھنی چاہیے، اللہ اس سے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں 89 نمبر آیت سے، وَزَكَرِيَّا، اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ۔ اب اجمالی دیکھیں آیت نمبر 90 میں، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ اجمالی کہ سارے نبی جو ہے نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ نیکی میں سستی کرنا یہ منافق کی نشانی، جلدی کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور صرف ہم سے ہی ڈرنے والے تھے۔ تو یہ کئی انبیاء علیہ السلام کے جہاں ذکر آئیں گے نا، اس میں یہ ہوگا، یہ دلیل نقلی کہلائے گی، تفصیلی ہوگی، اجمالی ہوگی۔ یہ سورہ صافات کے اندر آپ کو ملے گا، سورہ قمر میں ملے گا، اور کئی جگہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذکر اللہ رب العزت نے فرمائے۔ تو یہ سب توحید پر دلائل ہوتے ہیں کہ یہ انبیاء بھی توحید کو بیان کرنے آتے تھے۔ اب دوسری کہ دلیل نقلی تفصیلی اولیاء سے، اولیاء جو نیک لوگ اللہ کے گزرے نا، جن کا بعضوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، وہ بھی یہی دعوت دیتے تھے۔ اس میں ایک قصہ تو حضرت مریم کا ہے، یہ ولیہ تھی نا، وہ امہ صدیقہ، اللہ کی نیک خاتون تھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام جب ان کے متولی تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، وہ ان کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل ہوتے، تو انہوں نے پوچھا انّا لکی ھذا، یہ سورہ آل عمران میں ہے،
تیسرا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 37. یہ کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ ظاہری اسباب میں تو کچھ نہیں ہے، تو حضرت مریم نے کیا فرمایا؟ ہوا من عند اللہ، یہ پر اللہ کی طرف سے آ گئے. تو پتہ چلا کرامت جو ہے وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. معجزہ بھی جو نبی دکھاتا ہے اللہ کے حکم سے دکھاتا تھا. بے موسم پھل اللہ نے دے دیے. اسی طرح ان کا تفصیلی قصہ یہاں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ہے. 7واں سپارہ کھولیں، بالکل شروع میں 7واں سپارے کی بالکل پہلی آیت. کہ حبشہ سے کچھ عیسائی آئے تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا، بالکل پہلی آیت 7ویں سپارے کی، سورہ مائدہ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب انہوں نے سنا وہ چیز جو رسول پر نازل کی گئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ان کے آنکھوں سے جو ہے آنسو بہنے لگے کہ جو انہوں نے حق سنا اس کو پہچان لیا، حق پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لے آئے. پہلے ہم شرک کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو تیرا بیٹا کہتے تھے، تو ایسا شرک کرتے رہے، ہمیں ایمان لیا، ہم نے شرک وغیرہ چھوڑ دیا. اب تمہیں ہمیں گواہوں میں سے لے لے کہ ہم جو ہے تیری توحید کی گواہی دینے والے ہیں. تو یہ ان کا تذکرہ یہاں پر. سورہ کہف تو مشہور ہے 15ویں سپارے میں، کہ وہاں اصحاب کہف کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، تفصیلی ذکر ہے ان کا. تو ان کی بات بھی ذکر کی ہے، ان کی حالت بھی ذکر کی ہے کہ وہ کافر بادشاہ تھا، کافر قوم تھی، ان کے آگے ڈٹ گئے. یہ دیکھیں ذرا آیت نمبر اس کی 15 سورہ کہف 14 نمبر آیت. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. جب ایسے حالات ہوتے ہیں انسان توحید پہ جمتا ہے، دین پہ جمتا ہے، اللہ اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. اس کو ربط القلب کہتے ہیں، دل کو باندھنا، مضبوط کرنا. یہ ایک نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر انسان اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا. اس قوم، جب وہ کھڑے ہوگا، اب انٹرویو ہو رہا ہے، وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب وہ آسمان و زمین کا رب ہے. لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کو چھوڑ کر کسی معبود کو نہیں پکاریں گے. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، زیادتی کی بات ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں. اب ان کی کیا اللہ نے کرامت دکھائی؟ 309 سال سوتے رہے. لیکن ذرا آگے کھولیں، یہ آیت نمبر 19 دیکھیں. 309 سال سوتے رہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ نے ہم کو اٹھایا کہ پوچھیں کتنے وقت گزرا ہے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کتنا ٹھہرو، کتنا وقت گزرا. قَالُوا لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ، کہنے لگے ایک دن گزرا ہے، شاید کچھ دن گزرا ہے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، بس تمہارے رب ہی کو معلوم ہے کتنا وقت گزرا ہے. تو اتنی بڑی کرامت، لیکن پتہ نہیں ہے، غیب کا علم ان کو بھی نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے اقوال ہیں، ان کے افعال ہیں. اسی طرح سورہ یاسین بھی مشہور صورت ہے، اس میں سب کو یاد بھی ہوتی ہے. اس میں تو اللہ نے صاحب یاسین کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے، اس نے رسولوں کی سی مدد کی، ان کی تائید کی کہ بھائی یہ صحیح بات بولتے ہیں، ان کی بات مان لو. تو اس نے بھی یہ دعوت دی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یہ جہاں 23واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اس کے تم لوٹ کر جاؤ گے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کو چھوڑ کر اور معبود بنا لوں. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر بتاؤ رحمان میرے ساتھ کسی تکلیف برائی کا ارادہ کرے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، اب کسی کی شفاعت کیا کام دے گی، کون نجات دے گا. جیسے آج کل یہ بیماری آئی نا تو سارے مزار وزار بند ہو گئے. لوگ کہتے ہیں مزار والے یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں، مزار ہی بند ہو گئے. چلو بھائی اب اللہ ہی سے مانگو. تو اللہ سے مانگنا، یہ انہوں نے دعوت دی ہے یہاں پر، صرف اللہ رب العزت کا متوجہ ہونا. اسی طرح اب ان کو شہید کر دیا قوم نے، تو انہوں نے ان سے کہا گیا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کو اتنا قوم کا فکر تھا کہ وہاں جا کر بھی قوم کی فکر کی. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، اے ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے اللہ نے کیا جو ہے مجھے مغفرت دے دی اور مجھے کیا عزت والوں میں کر دی. تو یہ بھی توحید کی دعوت دے رہے.
جو شفاعت قہری ہے اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومن کھولیں، سورہ مومن 24واں سپارہ، اس میں ایک رجل مومن، فرعون کی قوم کا ایک آدمی ایمان لے آیا تھا، اس نے تقریر کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی ہے۔ 2 رکوع میں اللہ نے اس کی تقریر یہاں ذکر کی ہے۔ سورہ مومن 24واں سپارہ آیت نمبر 28 سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مومن 24واں سپارہ 28 نمبر آیت، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کے جو صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ زیادہ بہادر تھے یا یہ جو رجل عالم مؤمن ہے یہ زیادہ بہادر تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ بہادر تھے، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں ذکر کیا اس نے ایمان چھپایا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایمان چھپایا نہیں تھا، صراحتاً مکہ میں اعلان کیا تھا سب کے سامنے، اور آپ علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ تو اس کی یہ 2 رکوع میں جو ہے پوری تقریر ہے، اس سے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایسے آدمی کو قتل کرو گے، یقول ربی اللہ، وہ بولتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کو قتل کرو گے تم؟ وقد جاءکم بالبینات، نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔ اب کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، ابھی تو تمہاری ظاہری طور پر بادشاہی ہے نا، تم غرور میں آ گئے، تکبر میں۔ آج کل بھی لوگ حکومت والے، پولیس والے، فوج والے، طاقت میں کوئی افسر، کوئی وزیر کتنا ہو جاتا ہے، مجھے جانتے نہیں ہوں، میں کون ہوں، میں کیا طاقت ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ کیسے لوگ جو ہے دینداروں کو، مسلمانوں کو ستاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ تو چند دن کے لیے ہے۔ تو اس کی پوری تقریر اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو یہ سارے اولیاء ہیں۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی سورہ لقمان ان کے نام سے، اس پہ بھی ذکر ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ شرک نہیں کرنا۔ تو یہ دلیل نقلی ہے ان سے۔ اب دلیل نقلی تفصیلی ملائکہ، فرشتوں سے، کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو ان کی باتیں، ان کے افعال اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیے ہیں کہ یہ اللہ کے تابعدار مخلوق ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہی جب آدم السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو فساد مچائے گا، کیونکہ پہلے جن تھے انہوں نے فساد مچایا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں نہیں جانتے۔ اب اللہ نے بہت سارے چیزوں کے نام آدم السلام کو سکھائے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 32 دیکھیں، شروع میں ہی ہے، پہلا سپارہ، قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، بس جو تو سکھا دے یا اللہ ہم اسی کو جانتے ہیں، باقی ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کھولیں، ویسے تو فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ بھائی تم بار بار آیا کرو، تو سورہ مریم کھولیں، یہ جہاں یہ درمیان میں آیت نمبر 64، سورہ مریم 16واں سپارہ آیت نمبر 65 دیکھیں، آیت نمبر 64، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے، نازل نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے ہم نہیں آتے ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، جو کچھ ہمارے آگے پیچھے ہر جگہ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کا ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ سبا کھولیں، 22 سپارہ، سورہ سبا 22واں سپارہ ہے، آیت نمبر 23 سے دیکھیں۔ آیت نمبر 22 میں سورہ سبا، آیت نمبر 22 میں اللہ نے شرک کے 4 دروازے بند کر دیے، کہ نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مالک ہے کسی بھی ذرے کا بھی، نہ ان کی حصے داری ہے، نہ وہ ظہیر ہیں، مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، شفاعت بھی اللہ کے حکم کے بغیر فائدہ نہیں دے گی۔ اب فرمائے حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب گھبراہٹ فرشتوں سے دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا فرمایا، قول الحق وهو العلی الکبیر، اللہ نے حق بات فرمائی۔ اور اسی طرح ان کی یہ بات سورہ تحریم کھولیں، 28واں سپارہ، یہاں بھی ذکر ہے، دوسری جگہ بھی ہے، آیت نمبر 6 سورہ تحریم 28واں سپارہ، لا یعصون اللہ ما امرہم،
جو اللہ حکم کرتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو فرشتے نہ عالم الغیب ہے نہ متصرف ہے، اللہ کے حکم سے جو کچھ کرتے ہیں۔ اور جگہ بھی قرآن میں کئی جگہ ان کے افعال اقوال اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اب جنات کا دیکھیں، جنات کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے نا، تو بھائی ان کے سورہ جن ہے 29ویں سپارے میں، اس میں تو اللہ نے 14 اقوال ذکر کیے۔ سورہ جن کھولے 29واں سپارہ، لوگ ان کو عالم الغیب وغیرہ سمجھتے تھے نا، اور بڑی طاقت ہے۔ آج کل بھی لوگ ڈرتے ہیں، بچوں کو ڈراتے ہیں، یہ اسلامی تعلیم نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو سورہ جن میں جو ہے ان کے 14 اقوال ہیں، کہ پہلی آیت سے دیکھیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، وحی کی گئی ہے کہ ایک جن کی جماعت نے سنا، إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب قرآن سنے، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہم ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، حصے دار نہیں بنائیں گے۔ تو ان کے پھر آگے اقوال تفصیل سے سورہ سبا میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، سورہ سبا میں یہ جو ابھی دیکھی تھی 22ویں سپارے میں، سلیمان علیہ السلام نے ان کو تعمیر پر لگا دیا، خود جو ہے آیت نمبر 14 ایک کمرے میں بند ہو گئے شیشے کے، اور پتہ بھی نہیں چلا۔ فلما خر، جب وہ گر پڑے، آیت نمبر 14، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ ان کو ہونے لگے کہ کاش جو ہے ہم غیب جانتے تو ما لبثوا فی عذاب المہین، اس ذلت والے عذاب میں نہیں رہتے۔ تو یہ ایک ہو گئی، اور کتب سابقہ سے بھی دلیل ہوتی ہے، پچھلی کتابوں سے۔ سورہ بنی اسرائیل کھولیں 15واں سپارے کا پہلا صفحہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2، 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 بالکل شروع میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کی ہدایت بنا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تورات کا خلاصہ کہ اللہ کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، کارساز نہ سمجھو، سب کچھ کرنے والا اللہ کو سمجھو۔ اسی طرح کئی جگہ جہاں پر پچھلی کتابوں کی تعلیمات ہیں، وہاں پر یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ وہ بھی یہی گواہی دیتی تھی۔ تو بہرحال یہ دلیلیں نقلی کہلاتی ہے، اجمالی و تفصیلی، کہ پچھلے انبیاء، پچھلے اولیاء، فرشتے، جنات، ساری کتابیں ہمیشہ یہی دعوت دیتی آئی ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اصل اللہ ہے، الہ وہی ہے۔ اب کل انشاءاللہ دلیل وحی دیکھ لیں گے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچنے کی، توحید پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔